الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کی روز 100 بار درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج علم اور اس کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا۔ قرآن و سنت سے علم قرآن اور علم حدیث اور علم فقہ کے متعلق ہم کچھ باتیں کریں گے اور ان کے متعلق جو ہے فضائل اور برکات بیان کی جائیں گی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ العلم باب اللہ الاقرب والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ، یعنی کہ علم اللہ عز و جل کا قریب تر دروازہ ہے اور جہل یعنی بے علمی تمہارے اور خدا تعالی کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے، یعنی بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن کریم میں جو علماء کے اور علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کے متعلق بھی ہم کچھ چند آیات پیش کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی ترجمہ گواہی دی اللہ نے کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوا اس کے، اور فرشتوں نے اور عالموں نے، وہ اللہ با انصاف یعنی انصاف والا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے 3 فضیلتیں علم کی ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے علماء کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ نہایت یعنی انتہا نہیں رکھتا۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء کو فرشتوں کی طرح اپنی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا گواہ اور ان کی گواہی کو اپنے معبود ہونے کی دلیل قرار دی۔ تیسرا یہ ہے کہ ان علماء کی گواہی فرشتوں کی گواہی کی طرح یعنی معتبر ٹھہرائی۔ اسی طرح ہی دیکھیے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنے اور عالم کی گواہی کو کافی فرمایا اس آیت کے اندر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، تم فرماؤ کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں اور وہ شخص جس کے پاس علم کتاب کا ہے۔ اسی طرح ہی مراتب کی بلندی بھی جو ہے علم کو درجات کی بلندی کا بھی سبب ٹھہرایا۔ چنانچہ تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا درجے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم ایمان کی طرح بلندی مراتب کا سبب ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور پکے لوگ علم میں یعنی علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ یہ آیت اہل علم کے کمال ایمان اور عمل اور نہایت یعنی انتہائی تابع داری پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں جو اللہ تبارک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے علاوہ بات کچھ نہیں کہ ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علماء، یعنی اللہ سے ان کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الحادی اپنی مایہ ناز تفسیر کے اندر یعنی تفسیر کبیر میں اس آیت یعنی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ترجمہ یعنی اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، اس کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو تھے کہ آپ پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی کی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے، یہ وقت عصر کا تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول علیہ افضل الصلاۃ اسی کا حکم ارشاد فرماتے۔ تفسیر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے بھی ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے اسی طرح ہی امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے علم کی روشنی سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملتی ہے۔ محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، جو خوش نصیب مسلمان علم دین سیکھتا ہے اس پر رحمت خداوندی کی برسات ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، اور علماء انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث اور جانشین ہیں۔ تو دیکھیے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے میرے محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس حدیث مبارکہ کے تحت علم سیکھنا فرض ہے، فرض کے درجے میں رکھا گیا۔ تو یہاں علم سے بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہیں، لہٰذا روزے، نماز کے مسائل،
جو ضروریہ مسائل ہیں ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہیں۔ حیض و نفاس کے ضروری مسائل ہر عورت پر سیکھنا فرض ہیں۔ تجارت کے مسائل ہر تاجر یعنی بزنس مین پر سیکھنا فرض ہیں۔ حج کے مسائل سیکھنا ہر حج کو جانے والے پر عین فرض ہیں، لیکن دین کا پورا عالم بننا یہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر شہر میں ایک نے اس فرض کو ادا کر دیا تو سب بری ہو جاتے ہیں، یعنی عالم بننے کا۔ لیکن جو چیزیں ہم نے بیان کی کہ فرض عین ہے، ان پر ہر ایک پر فرض عین سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے، اور جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا ہی گناہوں میں ملوث ہونا، اور جہالت کی بنا پر جو ہے کہ کہتے ہیں اپنی نمازیں توڑوانا، روزے توڑوانا، اس میں امکان ہے کہ انسان ان تمام گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے۔ لہٰذا علم دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے افسوس کہ آج کل صرف اور صرف دنیاوی علوم ہی کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے، اور علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے۔ تو دیکھیے حدیث پاک میں تو ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے تحت میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو کچھ فرمایا، اس کا آسان لفظوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا۔ تو دیکھیے اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کریں، یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اولین فرض یہ ہے کہ عقائد کا علم حاصل کریں، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، اور جن کے انکار اور مخالفت سے انسان کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ مسائل نماز یعنی اس کے فرائض اور شرائط، یعنی نماز کے فرائض و شرائط، اور مفسدات یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی، کن چیزوں سے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی یعنی ٹوٹ جاتی ہیں، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ نماز صحیح طور پر ہم ادا کر سکیں۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، اگر مالک نصاب ہے تو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس پر ضروری ہو جاتے ہیں، اور اگر صاحب استطاعت ہو تو اس کے اوپر مسائل حج بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے ضروری مسائل، طلاق کے متعلق ضروری مسائل آتے ہیں، تاجر ہے یعنی بزنس مین ہے تو خرید و فروخت کے مسائل، اسی طرح ہی کاشتکار ہے یا زمیندار ہے تو کھیتی باڑی کے مسائل، ٹھیک ہے، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل یعنی اجرت پر رکھنے کے جو مسائل ہوتے ہیں شریعت نے جو بیان کیے ہیں ان کو سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی پر ہم قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہیں، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، دل کے جو مسائل ہوتے ہیں، فرائض قلبیہ جن کو کہا جاتا ہے، مثلا عاجزی اور اخلاص اور توکل وغیرہ، ان کا بھی علم حاصل کرنا، اور ان کا طریقہ علم حاصل کریں گے تو پھر ہمیں طریقہ بھی معلوم ہوگا کہ ان پر کیسے ہم توکل کیسے اپنایا جاتا ہے، اخلاص کیسے اپنایا جاتا ہے، عاجزی کیسے اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں، مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور تکبر کے متعلق تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مندرجہ بالا شرعی احکام سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا محض چند افراد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فرض کا دیکھیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو
قرآن و سنت نے ضروری ٹھہرایا ہو، اور جس کے ترک پر انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہو۔ تو جن جن اوقات میں ہم پر علم سیکھنا فرض تھا اور ہم نے نہیں سیکھا اور جہالت کی بنا پر کچھ ایسا عمل کیا جو منافی شریعت ہے، تو ہم پر گناہ کبیرہ، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھے گئے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان زندگی کی ضرورتوں، سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اتنا گم ہو گیا کہ اس کے پاس علم دین سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سال ہا سال سے نماز پڑھنے والے کو وضو کا صحیح طریقہ تک نہیں آتا، یا وہ نماز میں ایسی غلطیوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے جن سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کسی کی قرأت درست نہیں ہوتی، تو کسی کا سجدہ غلط ہوتا ہے۔ کہیں کہیں حج کرنے والے کو یہ 12 14 14 15 حج کیے ہوتے ہیں، لیکن حج کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، لیکن ہوتا وہ حاجی ہے۔ تو برسوں سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے بھی یوں دیکھے گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شرعی اعتبار سے سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تو عبادات کا حال تھا ہمارا۔ جہاں تک معاملات مثلا خرید و فروخت، نکاح و طلاق، اجرت دے کر کوئی کام کروانے کا تعلق ہے، تو علم دین سے محرومی کے باوجود کوئی بھی کام کرتے وقت عموماً اس کی شرعی حیثیت ہم معلوم ہی نہیں کی جاتی کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، مثلا ہمارا یہ فلاں بزنس ہے، ہمیں فلاں کمپنی میں اجرت کے طور پر ہمیں جو ہے امپلائمنٹ مل رہی ہے، تو آیا وہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ عقائد کا معاملہ تو سب سے زیادہ نازک ہے کہ ہماری اکثریت تشویش کی حد تک اپنے عقائد کی تفصیل سے لا علم، یعنی بے خبر، جس کی وجہ سے ایسے کلمات بھی بول دیے جاتے ہیں جنہیں علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے۔ آج کل ایسے ایسے گانے نکل آئے ہیں کہ جن کے اندر ایسے ایسے کفریہ کلمات ہوتے ہیں کہ انسان وہی گنگناتا رہتا ہے سارا دن، لیکن اس کو یہاں تک نہیں پتا ہوتا کہ جی یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کلمہ کفر ہے۔ الغرض جہالت کا ایک طوفان برپا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، امانت میں خیانت، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی اذیت دینا، بغض و کینہ، تکبر، حسد جیسے کتنے ہی ایسے مہلکات ہیں جن کے مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، مگر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کی تعریفات تک نہیں ہمیں معلوم۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ علم دین سیکھنے کی خود بھی کوشش کریں اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، خصوصی طور پر اپنے اہل و عیال کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اپنے اہل و عیال سے سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے اپنے قرابت داروں یعنی اپنے رشتہ داروں میں جانا چاہیے اور علم دین کی ترغیب دلانی چاہیے۔ تو اب سوال ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہنوں میں اور سامعین کے ذہنوں میں یہ آئے کہ علم دین کس طریقے سے حاصل کیا جائے۔ تو دیکھیے علم دین کے حصول کے لیے متعدد ذرائع ہیں۔ مثلا جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی بھی دارالعلوم یا جامعہ یا شعبہ درس نظامی میں آپ داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب درس نظامی تو بہت بڑی چیز ہے، یعنی آپ جو خوش نصیب لوگ درس نظامی یعنی عالم کورس کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس کے فضائل و برکات بہت سارے ہیں، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت کے دن ہمیں اگر اخلاص کے ساتھ ہم نے پڑھا ہو
تو انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو عالم بننا جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ فرض کفایہ ہے، لیکن علماء کی اسی طرح دوسرا طریقہ یہ کہ علماء کی صحبت اختیار کرنا، کہ آپ علماء کی صحبت میں رہ کر علم سیکھیں، اور وہ علم سیکھیں جو کم از کم تو وہ علم سیکھا جائے کہ جو فرض عین ہے ہم پر۔ اگرچہ آپ عالم نہ بنے، لیکن عالم بننے کے بھی بہت فضائل و برکات ہیں جو ہمیں اس کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اسی طرح دین کتب کا مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر بہار شریعت ایک بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کا پہلا حصہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل بھرے ہوئے ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ علماء کرام کے بیانات بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی سنا جائے تاکہ ان کے ذریعے بھی علم حاصل ہو۔ اسی طرح ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری روح المدینہ اکیڈمی کی یہ ایک اسلامک اکیڈمی ہے، اس میں بھی آپ مختلف کورسز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسلامک اسکالرس کورس بھی کیا کہتے ہیں ہمارے اس اکیڈمی کے اندر دستیاب ہیں۔ اسی طرح ہی فرض علوم کورس، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرض عین علم ہم پر سیکھنا ضروری ہے، لہٰذا فرض علوم کورس تو ہر ایک کو لینا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم وہ تمام مسائل سیکھ سکیں گے کہ جو ہم پر سیکھنا فرض ہیں مختلف اعتبارات سے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور محترم اسلامی بہنوں، علم دین کی طرف ہماری رغبت اور علم دین کی طرف ہمارا رجحان بہت ضروری ہے، کہ اسی کے ساتھ فلاح ہے، اسی کے ساتھ آخرت کے دن کامیابی ہوگی، اور اسی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے۔ علم سیکھ کر اس پر جب عمل کریں گے تبھی جا کے ہمارے اعمال نامہ میں صحیح طور پر جو ہے ہمارے اعمال کا ثواب لکھا جائے گا، ورنہ جہالت کی بنا پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمل تو کیا ہم اپنے شاید ایمان ہی کو کھو بیٹھیں۔ تو سب سے پہلے عقائد کا علم سیکھا جائے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کے مسائل سیکھیں، اور کیا کہتے ہیں دیگر جو مسائل شرعیہ ہیں، اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سیکھیں۔ تو علم کے ذریعے ہی جو ہے نور پھیلے گا، علم کے ذریعے ہی ہم ایک باشرح مسلم کہلانے کے قابل ہوں گے۔ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ اور بعض علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ علماء جو ہیں وہی انسان ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جو علم والے ہیں وہی انسان ہیں، اور بقیہ لوگ جو ہیں وہ چوپائی کی مثل ہیں، یعنی کہ جن کو صرف کھانے پینے کی فکر ہے۔ لیکن علم والے جو ہے وہی لوگ انسان ہیں، کیونکہ وہی لوگ جو ہے بہترین انسان کس طرح بنتا ہے انسان؟ جب انسان قرآن و سنت کے احکام پر چلتا ہے تبھی جا کر انسان ایک بہترین انسان بنتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین انسان تھے۔ وجہ ان کی یہ ہے کہ ان کی سنتیں جو انہوں نے ہمیں عطا فرمائی، انہی پر چل کر ہم جو ہے بہترین انسان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ان رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا انہیں کو فالو کر کے ہم ایک بہترین انسان بنیں گے۔ اور ان کو کس طرح فالو کیا جائے؟ جب ان کے عطا کردہ احکامات کو سب سے پہلے سیکھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کہا سنا کچھ برا لگا ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔